السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، اسی کے لیے ہر قسم کی عبادتیں ہیں۔ اسی اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہمارے لیے ہر چیز کو آسان بنا دیا، اور تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین، صحیح طریقہ معلوم ہوا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستوں اور میری ماں اور بہنیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ہر اتوار کو مغرب کے بعد بیٹھتے ہیں اور کچھ دینی باتیں آہستہ آہستہ ہم لوگ سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ گزشتہ ہفتہ ہم لوگ ایک کتاب کچھ سنے تھے، ایک حدیث کی شرح میں امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کی شرح میں، جو تقریباً آج سے 700 سال پہلے کے عالم ہے، آج سے 700 سال پہلے کے تقریباً عالم ہے، انہوں نے ایک حدیث کی شرح کتنا عمدہ اور کتنا بہترین کیا ہے، ہم لوگوں نے گزشتہ ہفتہ تھوڑا سا سنا تھا۔ وہ حدیث کو ذہن میں رکھیے اور انشاءاللہ آج بھی تھوڑی سی بات ہم لوگ سنتے ہیں۔ اس حدیث کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار فجر کی نماز میں وقت جو عام عادت تھی اس سے لیٹ آئے، بالکل قریب تھا کہ سورج نکل جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور لوگوں کو وجہ بتلائی کہ لیٹ کیوں ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تہجد کے لیے رات میں اٹھا تھا اور نیند لگ گئی، اور خواب میں دیکھا کہ اللہ رب العالمین کو، اور پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلائیے تو کہ مقرب فرشتے کیوں لڑ رہے ہیں، کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ کو معلوم نہیں۔ 3 بار یہ سوال ہوئے تو اللہ رب العالمین نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہتھیلی کو دونوں ان کے کندھوں کے بیچ میں رکھ دیا، تو انگلیوں کی ٹھنڈک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محسوس ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ علم سکھا دیا جو پوچھا گیا تھا ان سے، اور پھر بتلایا کہ جب سوال ہوا کہ کیوں فرشتے لڑ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مکفرات یعنی گناہوں کو مٹانے والے اعمال اور درجات بلند کرنے والے اعمال کی وجہ سے تکرار کر رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا کہ گناہ کو مٹانے والے اعمال کون سے ہیں، کہ اپنے قدموں کو جمعہ اور جماعت کے لیے بڑھانا، یعنی مسجد تک جانا، اسی طریقے سے مسجد میں نماز کے بعد بیٹھنا، اور وضو مکمل وضو کرنا، اور اسی طریقے سے درجات بلند ہونے والے کیا چیز ہیں؟ اطعام الطعام، کھانا کھلانا، اور لین الکلام، نرم بات کرنا، اور اسی طریقے سے رات میں جب لوگ سو جائیں تو تہجد پڑھنا۔ یہ سب باتیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کچھ مانگیے، تو ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اس میں نیک کام کرنے کی توفیق، گناہوں سے بچنے کی توفیق، اور اللہ کی محبت، اور جن چیزوں سے اللہ محبت کرتا ہے ان چیزوں کی محبت، اور وہ کام جو اللہ کی محبت کے قریب تک لائے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا۔ ٹھیک ہے، اور یہ سب باتیں ہم لوگ سنتے سنتے ہماری بات پہنچی تھی کہ وضو کی کیا قدر منزلت ہے، اس کی کتنے فضائل ہیں، اور خاص کر کے ایسے وقت میں وضو کرنا جس میں پریشانی ہو، ناپسند کے حالت میں۔ یہاں تک بات رکی تھی، یہیں سے ہم لوگ انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی باتیں آ رہی ہیں سمجھنے کی توفیق دے۔
ایک بات آئی تھی کہ جب بھی کوئی پریشانی والا عمل ہو جیسے کہ ٹھنڈی کے وقت میں وضو کرنا، ٹھنڈ کے وقت میں وضو کرنا پریشانی والا عمل ہے، یہ آسان کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے 5 اہم نقطوں کو ذکر کیا ہے، 5 اہم نقطوں کو ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ان 5 اہم نقطوں کو ہم لوگ اختصار کے ساتھ سنتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ آخر میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول جو اس کتاب سے ہٹا ہوا ہے وہ ذکر کروں گا، اگر میں بسر گیا بھول گیا تو یاد دلائیے گا آخر میں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے اب سنیے کہ مشکل کام کیسے آسان ہوتے ہیں۔ ٹھنڈی کے وقت میں وضو کرنا ایک مشکل کام ہے، تو سب سے پہلا انہوں نے ذکر کیا، پہلا کام کہتے ہیں کہ تذکر فضل الوضوء، کہ آدمی کو چاہیے جب ٹھنڈی کے وقت ہو اور وضو کرنے میں پریشانی ہو تو وہ وضو کی فضیلت کو یاد کرے، وضو کی فضیلت کو یاد کرے کہ اس سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اس سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، وضو سے درجات بڑھتے ہیں، اس سے اللہ عزت بڑھاتا ہے، کہتے ہیں حصول العزت، اللہ تعالیٰ اس سے عزت دیتا ہے بندے کو، اور قیامت کے دن جسم کے جو پارٹس وضو بناتے ہیں وہ چمکیں گے، یہ سب خیال کرنا۔ اور کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو زیور پہنائے گا، جہاں جہاں وضو کے اعضاء ہیں اللہ رب العالمین ان کو زیور پہنائے گا۔ یہ سب باتیں یاد رکھنا، جب یہ سب باتیں یاد کرے گا تو ٹھنڈا پن اس کے لیے ہلکا ہو جائے گا، ٹھنڈا پن اس کے لیے ہلکا ہو جائے گا۔ ہر بھاری مشکل کام کے لیے آسانی کا طریقہ، سب سے پہلا طریقہ یہی ہے، کوئی بھی کام بھاری لگ رہا ہے تو اس کام کی فضیلت کو یاد کیجیے، فضیلت کو یاد کیجیے، اس کی اہمیت کو یاد کیجیے کہ اس کا ثواب کتنا ہے، تو وہ کام بالکل آسان ہو جائے گا، وہ کام بالکل آسان ہو جائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ دیکھیے بعض اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھنے والے لوگوں نے کہا من لم یعرف ثواب الاعمال ثقلت علیہ فی جمیع الاحوال، کہتے ہیں کہ جو آدمی عمل کے ثواب کو نہیں جانتا ہے، جو آدمی کسی عمل کے ثواب کو نہیں جانتا ہے تو تمام حالتوں میں ہر عمل اس کو بھاری ہی لگے گا، بھاری ہی لگے گا۔ تو جو آدمی اعمال کے ثواب کہ اس عمل کا اتنا ثواب ہے اگر معلوم ہو گیا تو عمل بھاری بھی ہو تو آسان ہو جائے گا، بھاری بھی ہو تو آسان ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے ٹھنڈ کے وقت میں یا تو کوئی بھی عمل کرنے میں پریشانی ہو رہی ہے تو فضیلت جیسے آپ ذہن میں لائیں گے تو خوشی خوشی وہ عمل کر لیں گے، خوشی خوشی عمل کر لیں گے، ورنہ جہاد کرنے والے جہاد ہی نہیں کرتے۔ فضیلت ان کو معلوم ہے کہ جہاد کی فضیلت کیا ہے کہ جنت ہے، بس میں رہی ہے۔ روزے دار کی فضیلت کیا ہے کہ باب الریان میں داخل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسے پانی پلائے گا کہ پیاس اب نہیں لگے گی۔ یہ سب فضیلت جب معلوم ہوتا ہے تو آدمی خوشی خوشی بھوکے پیاس رہ جاتا ہے کہ نہیں رہ جاتا ہے؟ تو وضو کی جو فضیلت ہے ذہن میں رکھنے سے کتنوں ٹھنڈ پڑے، برسات ہو، کیا ہو، آدمی خوشی خوشی وضو بنائے گا۔ ورنہ اگر فضیلت یاد نہیں ہے تو سمجھے گا کہ وضو نہیں بناتے۔ ایسے بہت سارے لوگ ایسے ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، آپ کہاں ہیں؟ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں ٹھنڈی کے ڈر سے ایسے بھی پڑھ لیتے اور وہ گناہگار بھی ہو جاتے ہیں۔ تو وضو کی فضیلت کو ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات، مشکل کام آسانی کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ تذکر ما اعدہ اللہ عز وجل لمن عصاہ من العذاب البرد والزمہریر، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی جو نافرمانی کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے ٹھنڈک کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے، اس کو یاد کرنا۔ یاد رکھیے خالی جہنم میں آگ کا عذاب ہی نہیں ہے، جہنم میں صرف آگ کا عذاب ہی نہیں ہے، ٹھنڈک کا بھی عذاب ہے، ٹھنڈک کا بھی عذاب ہے جہنم میں، ٹھنڈ کا عذاب، ٹھنڈ کا عذاب ہے جہنم میں۔ اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، اور قرآن مجید میں بھی ہے، قرآن مجید میں بھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب ٹھنڈی لگے تو بندہ آخرت کی ٹھنڈی کو یاد کرے تو یہاں کی ٹھنڈی آسان ہو جائے گی، یہاں کی ٹھنڈی آسان ہو جائے گی۔ وہ حدیث
بس آپ ذہن میں لائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جہنم ایک حصہ دوسرے حصہ کے بارے میں اللہ سے شکایت کر رہے. بخاری کی حدیث ہے. ایک مرتبہ جمعے میں بھی ہم لوگ سنے ہیں کہ جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصہ کے بارے میں اللہ سے شکایت کرتے ہیں کہ اللہ میرے حصے کو دوسرا حصہ جہنم کھا رہا ہے. جہنم اتنا بھینکر ہے کہ جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصوں کو کھاتا ہے. اللہ سے شکایت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ 2 سانس لو، ٹھنڈی کے وقت اور گرمی کے وقت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جب سخت گرمی ہو تو سمجھ لینا کہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے، اور جب سخت ٹھنڈی ہو تو سمجھ لینا کہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے. اسی کو کہتے ہیں زمہریرہ، اسی کو کہتے ہیں زمہریرہ. تو جہنم میں ٹھنڈ کا عذاب بھی ہے. انسان یہاں کی ٹھنڈی سے بچنے کے لیے آخرت کی ٹھنڈی کو یاد کرے بس، تو یہاں کی ٹھنڈی اس کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا، بالکل آسان ہو جائے گا. اور ہمارے اسلاف نے اس کا تجربہ بھی کیا، جیسے کہ زبید الیامی یہ ابراہیم النخعی کے شاگرد تھے. ابراہیم النخعی کے شاگرد تھے، اور ان کے شاگردوں میں سے امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے ان کے شاگرد. تو استاد بھی ان کے عظیم تھے، شاگرد بھی وقت کے بڑے محدث تھے. ان کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ ایک بار رات میں تہجد کے لیے اٹھے، بہت سخت ٹھنڈی کا وقت تھا، اور کیا کیے، بہت ٹھنڈی لگنے لگی. تو انہوں نے کیا کیا، وضو کا جو پانی رہتا ہے برتن میں، اس میں ہاتھ داخل کیا اور کہتے ہیں کہ میں نے آخرت کے ٹھنڈی کو یاد کرنا شروع کیا، کیونکہ اتنا ٹھنڈی تھی کہ وضو بنانا ان کو پریشانی ہوتی تھی. تو برتن میں ہاتھ گھسا کر کے آخرت کی ٹھنڈی کو یاد کیا اور پریشان ہو گئے، اور ہاتھ جو گھسائے تھے ٹھنڈا پانی میں، اس کی ٹھنڈک کو بھول گئے، اور اسی طرح یاد کرتے صبح ہو گئی. ان کو پتا بھی نہیں چلا کہ صبح ہو گئی. تو ان کی لونڈی نے، جو اس وقت لونڈی رہتی تھی، ان کو کہا کہ کیا بات ہے، آپ نے تو رات میں تہجد نہیں پڑھا ہے، آپ کی تو عادت ہے تہجد پڑھنے کی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، میں آخرت کی ٹھنڈی کو یاد کیا تو دنیا کی ٹھنڈی کو بھول گیا، اور کیسے صبح ہو گئی پتا بھی نہیں چلا. دیکھو، جب تک میں زندہ ہوں تب تک کسی کو بتانا نہیں، وہ اپنے اس عمل کو چھپا لیا. تو ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو وضاحت کیا ہے کہ جو آدمی آخرت کے ٹھنڈی کو یاد کرتا ہے، عذاب کو یاد کرتا ہے، تو دنیا کی پریشانی بھول جاتا ہے. یہ بہت بڑے بڑے مشکل کام کو آسان بنانے کا ایک بہت اچھا عمل ہے. تیسری بات کہتے ہیں کہ بندہ جب مشکل ہو تو یاد کرے کہ کون اس کو حکم دیا ہے، حکم دینے والا کون ہے. کس نے حکم دیا وضو بنانے کا، نماز پڑھنے کا؟ اللہ نے حکم دیا. تو کہتے ہیں کہ اللہ کی جلالت کو، اللہ کی شان کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بڑائی، اس کی کبریائی کو یاد کریں کہ حکم دینے والا کون ہے. کیا اللہ تعالیٰ غلط حکم دے گا؟ اللہ ہم کو برباد کرنے کے لیے حکم دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ جو حکم دینے والا ہے اس کی شان کو یاد کرے، تو اور اس کے پاس جو کھڑا ہوگا وضو بنانے کے بعد، اس کے بعد جو کھڑا ہوگا، یا تو قیامت کے دن جو اللہ کے پاس کھڑا ہوگا، اس کی تیاری کو یاد کرے کہ کیا جواب دے گا. اگر یہ ابھی کام نہیں کیا تو یہ کیا جواب دے گا، اس کو خیال کرے. تو کتنوں ٹھنڈی ہو، کتنوں گرمی ہو، کیا ہو، اس کے لیے آسان ہو جائے گا. کیونکہ ابھی ٹھنڈی میں اگر اٹھنا مشکل ہے تو اللہ کے پاس وہ کھڑا ہو کر کیا جواب دے گا. اسی وجہ سے کہتے ہیں جب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ کون حکم دے رہا ہے، اس کی شان کیا ہے، اور مجھ کو اس کے پاس کھڑا ہونا ہے، تو کہتے ہیں کہ دنیا کی ٹھنڈی وہ بھول جائے گا، دنیا کی پریشانی ٹھنڈی بھول جائے گا، کیونکہ اس کی خوشی کے لیے وہ اٹھ رہا ہے، تصور بھی نہیں کرے گا. اسی وجہ سے جو اللہ رب العالمین کی معرفت رکھتے ہیں، پہچان رکھتے ہیں، وہ لوگ کیا کہتے ہیں بالمعرفہ حانت علی العاملین علی العبادہ.
کہتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کی معرفت رکھتا ہے اس آدمی کو اللہ کی عبادت آسان ہو جاتی ہے. جو آدمی اللہ کی معرفت رکھتا ہے, اللہ کی پہچان رکھتا ہے, اللہ کے بارے میں علم رکھتا ہے, اس کو عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس کو عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے. یاد رکھیے, جتنا اللہ کے بارے میں علم نہیں رہے گا اتنا عبادت سے دور رہے گا, اتنا عبادت مشکل ہو جائے گا. یہ بات ہے. تو کہتے ہیں, دیکھیے کہتے ہیں کہ وضو کے تعلق سے حضرت علی بن حسین کہتے ہیں کہ جب وضو بناتے تھے تو ان کا چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا ڈر سے. ہم لوگ سمجھتے ہیں نا وضو کھیل تماشا ہے, لیکن ہمارے اسلاف وضو کو کیا سمجھتے تھے؟ کہتے ہیں کہ کان علی بن الحسین اذا توضأ اصفر, جب علی بن حسین وضو کرتے تو ان کا چہرہ بالکل زرد پڑ جاتا تھا, پیلا ہو جاتا تھا. کہا گیا کہ کیا بات ہے, آپ کا چہرہ وضو بنایا پیلا پڑ جا رہا ہے. تو کہتے تھے کہ دیکھو وہی وضو کر کے کس کے پاس کھڑا ہونے والا ہوں, دیکھیے میں کس کے پاس کھڑا ہونے والا ہوں. ما هذا الذي يعتريه عند الوضوء فيقول اتدرون بين يدا من اريد ان اقوم له. تم لوگوں کو معلوم ہے کہ میں کس کے پاس کھڑے ہونے والا ہوں؟ ابھی اللہ کے پاس کھڑے ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ معمولی, اللہ کی عظمت اور بڑائی اور کبریائی کتنا ہے کہ بندہ اس کے سامنے کھڑا ہونے والا ہے تو اس کی عظمت اور ہیبت یاد کرے, اس کی عظمت اور ہیبت یاد کرے. جو پوری کائنات کو چلانے والا ہے اس کے سامنے وہ کھڑا ہونے والا ہے تو وہ دنیا کی ٹھنڈی مصیبت سب بھول جائے گا. منصور بن زاجان جب وضو بنا کر کے فارغ ہوتے تھے تو کہتے ہیں یبکی حتی یرتفع صوتہ, اتنا روتے کہ ان کی آواز بلند ہو جاتی تھی, ان کی آواز بلند ہو جاتی تھی. تو ان کو پوچھا گیا کہ بات کیا ہے, آپ وضو بنا کر رو رہے ہیں؟ وہ آپ وضو بنا کر رو رہے ہیں تو کہتے تھے ایو شیء اعظم من شأنی, میری حالت سے بڑھ کر کی کیا حالت ہوگی بھائی. انی اريد ان اقوم بین یدا من لا تأخذه سنة ولا نوم, میں اس ذات اللہ کے پاس ابھی کھڑے ہونے والا ہوں نماز میں جس کو نیند بھی نہیں آتی ہے, اونگ بھی نہیں آتی, جس کو نیند بھی نہیں آتی ہے, اونگ بھی نہیں آتی ہے. پتہ نہیں مجھ سے راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا. دیکھیے پتہ نہیں مجھ سے راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا, میں اس کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں. اس وجہ سے میں رو رہا ہوں کہ میں تو وضو بنا لیا, اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا اور اس کو اتنا عظیم ذات ہے کہ نیند بھی نہیں ہوتی ہے, اس کو نیند اونگ کچھ بھی نہیں آتی ہے, میں اس کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں. بھائی مجھ کو ڈر لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس سے وہ ڈر جاتے تھے. عطا السلمی جب وضو سے فارغ ہوتے, عطا السلمی تو کہتے ہیں کہ ارتعدا, وہ کانپنا شروع کرتے, وضو بنانے کے بعد کانپتے, اور وہ بکا بکاء شدیدا, اور بہت زیادہ روتے. ان سے پوچھا گیا کہ بات کیا ہے, کیوں آپ روتے ہیں؟ کہتے ہیں انی اريد ان اتقدم الى امر عظیم, میں بہت بڑا کام کرنے کے لیے اپنے قدم کو آگے بڑھا رہا ہوں. بھائی دیکھیے وضو بنا کر کے نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں, بہت بڑا کام کرنے کے لیے میں اپنے قدم کو آگے بڑھا رہا ہوں. انی اريد ان اقوم بین ید اللہ, میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والا ہوں, میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والا ہوں. تو یاد رکھیے جو بندہ کس اللہ نے حکم دیا ہے کوئی کام, اس اللہ کی عظمت اور بڑائی کا خیال رکھے, دنیا کی ساری پریشانی بھول جائے گا, دنیا کی ساری پریشانی بھول جائے گا. چوتھی بات دنیا کے مشکل کام جو عبادتوں میں مشکل لگ رہا ہے اس کو آسان بنانے کے لیے مشکل کام کہتے ہیں کہ اس بات کو بندہ خیال رکھے, بندہ اس بات کو خیال رکھے کہ وہ اللہ رب العالمین جس کے سامنے وہ کھڑا ہوگا, وہ عمل کرے گا, بندے کی اس حالت کو وہ اچھی طرح جانتا ہے. اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے بندے کی حالت کو. جب یہ خیال رکھے گا نا تو وہ جو مشکل لگ رہا ہے یہ بھول جائے گا. کیوں بولے تو کس کے لیے کھڑا ہو رہا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. تو اگر وہ یقین ہو گیا کہ میرا محبوب جس سے میں محبت کرتا ہوں, جس کی وجہ سے کھڑا ہوتا ہوں, وہ مجھ کو دیکھ رہا ہے, وہ مجھ کو دیکھ رہا ہے,
तो दुनिया की परेशानी को भूल जाएगा, दुनिया की परेशानी को भूल जाएगा। जो जिससे मोहब्बत करता है, महबूब की नजरों में कितनों भारी मुश्किल काम है वो आसान बन जाता है। इसी वजह से दुनिया में ये मिसाल देखिए, लैला और मजनू के किस्से बहुत मशहूर है ना, पहाड़ काट दिए। बात समझ में आ रही है? आप लोग वाकया सुने होंगे, पहाड़ काट दिए। जब झूठी कहानी लोग बना देते हैं, पहाड़ काट दिए। आज भी कितने लोग कहां कहां सफर करके चले जाते हैं महबूब को खुश करने के लिए। अल्लाह ताला तो तमाम महबूबों का महबूब है। जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, दुनिया की तमाम मोहब्बत उस पर कुर्बान, उससे बढ़कर कोई मोहब्बत हो ही नहीं सकती। अगर कोई अल्लाह ताला से ज्यादा किसी से मोहब्बत करता है तो पता नहीं उसका ईमान क्या है। तो वो महबूब हमको देखता है, हम जब इबादत करते हैं तो उसकी नजरों के सामने हम होते हैं, अल्लाह ताला देखता है। जब ये तसव्वुर बंदा करेगा तो उसके पूरे मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। ये अल्लाह ताला ने कुरान में भी कहा है। ये बात कहाँ है कुरान मजीद में? आप अगर देखना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा देखिए तो सूरा ताहा जो 20 नंबर की सूरा है ना, हजरत मूसा और हारून का वाकया जो है, सूरा ताहा की आयत नंबर 40 पर 5 और 40 पर 6 पढ़िए तो आपको पता चलेगा। బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. అల్లా వాడు నాపై దౌర్జన్యానికి పాల్పడతాడేమోనని లేదా తలబెరుసుతనంతో హద్దుమీరిపోతాడేమోనని నాకు భయంగా ఉంది అని వారిద్దరు అన్నారు. 26. हाँ, इसको गौर से देखिए। 46. మీరు ఏమాత్రం భయపడకండి, నేను మీతోనే ఉన్నాను, అంతా వింటూ చూస్తూ ఉంటాను అని సమాధానం ఇచ్చాడు ఆయన. बस में आ रही है क्या कहा अल्लाह ताला ने? सूरा ताहा की आयत नंबर 40 पर 5 और 40 पर 6 में हजरत मूसा और हारून दोनों ने कहा, रब्बना इन्नना नखाफु, ए अल्लाह हम डर रहे हैं, हम डर रहे हैं, हमको डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि फिरौन जो है, फिरौन हम पर जुल्म न कर दे, ज्यादती ना कर दे, सरकशी ना कर दे। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा? ला तखाफा, तुम दोनों डरो नहीं, तुम दोनों डरो नहीं, इन्ननी माकुमा, मैं तुम दोनों के साथ हूं, अस्माउ व अरा, मैं सुनता भी और देख भी रहा हूं तुम लोग क्या क्या हो रहा है। जब अल्लाह ताला ने ये कह दिया कि मैं देख रहा हूं तो कितना इत्मीनान हो जाएगा, कितना इत्मीनान होगा। इसी वजह से तफसीर सादी अब्दुल रहमान बिन नासिर सादी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत करीमा की तफसीर में कहते हैं, मैं अल्लाह ताला ने कहा कि मैं सुनता हूं और देखता हूं, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे जो बात हो रही है फिरौन के साथ तुम दोनों की, मैं उसको सुनता भी और देख भी रहा हूं। डरो नहीं, तुम्हारे गम जो परेशानी, तुम डर रहे हो ना कि पता नहीं हम पर जुल्म करेगा, सरकशी करेगा, इस बात को याद करो, सब गम खत्म हो जाएगा, सब गम खत्म हो जाएगा। तो हजरत मूसा और हारून ने पहले अल्लाह ताला से कहा, अल्लाह मुझको, हम लोगों को डर लग रहा है फिरौन हम पर जुल्म ना कर दे। तो अल्लाह ने उसका इलाज बतलाया, घबराहट का इलाज क्या बतलाया? डरो नहीं, मैं सुन रहा हूं और देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं और देख रहा हूं। ये मामूली सी दुनिया की मिसाल आप लीजिए, आप परेशान हैं, अपने दोस्तों को फोन करते हैं तो क्या कहता है? घबराते क्यों? मैं हूं ना, बोलते हैं कि नहीं? और अल्लाह ताला जिसको कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, घबराओ नहीं, तो कितना इत्मीनान हो जाएगा बंदा, कितना इत्मीनान होगा। तो ये बात है कि बंदा ये ख्याल करे कि मैं जिस रब के सामने खड़ा होने वाला हूं वो मुझको देखता है, मैं उससे मोहब्बत से खड़ा हो रहा हूं, वो मुझको देखता है, तो वो जो मुसीबत है वो खत्म हो जाएगी, वो मुसीबत है वो खत्म हो जाएगी। और यही बात सूरा तूर में भी है। सूरा तूर कितने नंबर की सूरा है? एक मरतबा देखिए, सूरा तूर में आयत नंबर 40 पर 8 में ये बात है। हाँ, सूरा तूर में आयत नंबर 40 पर 8 में देखिए तो सूरा तूर कितना है? 52 है। हाँ, उसकी आयत नंबर 40 पर 8 में देखिए। బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. మరి నీవు నీ ప్రభు ఆజ్ఞకై ఓపికతో పరీక్షించు, నిశ్చయముగా నువ్వు మా కళ్ళ ముందరే ఉన్నావు, నువ్వు నిలబడినప్పుడల్లా
నీ ప్రభువు పవిత్రతను కొనియాడు, ఆయన్ని స్తుతించు. बात समझ रही है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा, क्या कहा? वस्बिर लिहुक्म रब्बिका, ए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने रब के हुक्म के इंतजार में सब्र कीजिए, सब्र कीजिए. और क्या कहा? फइन्नका बिअयुनिना, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे नजरों के सामने, आप हमारे नजरों के सामने. फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका हीन तकूम, आप सुबह के वक्त जब खड़े होंगे तो अपने रब की तस्बीह बयान कीजिए. तो अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि आप सब्र कीजिए, अल्लाह का जो हुक्म है उसको अंजाम देते हुए सब्र करते रहिए, आप हमारे नजरों के सामने. तो ये बात है, याद रखिए, जिस आदमी को ये ख्याल आ गया कि मैं जिस रब के सामने खड़े होने वाला हूं वो मुझको देखता है, वो मुझको देखता है, तो सारी परेशानी दूर हो जाएगी, सारी परेशानी दूर हो जाएगी. ये बात है. और याद रखिए, मुस्नद अहमद वगैरह की एक रवायत है, इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही तरगीब के अंदर 630/1 में एक रवायत को जिक्र किया है. इब्न हिब्बान के अंदर भी है. उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रवायत है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रजुलानि मिन उम्मती यक़ूमु अहदुहुमा मिन अल-लैल, मेरी उम्मती के दो आदमी रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ते हैं, रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ते हैं. युआलिजु नफ्सहु इला तहूर, वजू बनाने में अपने आप को मुश्किल में डालते. परेशानी उनको होती थी, ठंडी वगैरह की वजह से रात में परेशानी होती थी वजू करने में. जब वो वजू बना लेते हैं तो क्या होता है? उक़दतुन फयतवद्दा, जैसे वजू बनाते हैं एक गिरा खुल जाता है, एक गिरा खुल जाता है. वइदा वद्दा यदैहि इन हल्लत उक़दा, जब अपने हाथ पर वजू डालते हैं पानी तो गिरा खुल जाता है, और जब चेहरे पर पानी डालते हैं तो गिरा खुल जाता है, जब और सर का मसा करते हैं तो गिरा खुल जाता है. इसी तरीके से पैर में जब पानी डालते हैं तो गिरा खुल जाता है. रब कहता है, फरिश्तों से कहता है, उन्जुरू इला अब्दी हादा युआलिजु नफ्सहु यसअलुनी यसअलुनी मा सअलनी अब्दी हादा फहुवा लह. तो जब वो बंदा परेशानी में उठ करके वजू बनाता है, उसके गिरे खुलते जाते हैं, खुलते जाते हैं. अभी मैं बताता हूं को कौन सा गिरा खुलता है. गिरा खुलते जाते हैं, गाठी खुल जाते हैं. तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है, देखो मेरे बंदे को देखो, मेरे बंदे को देखो, ये अपने आप को परेशानी उठा रहा है, रात में उठ करके वजू बनाने में परेशानी उठा रहा है, और ये इस वजह से खड़ा हो रहा है, तहज्जुद पढ़ रहा है, मुझसे मांगेगा कुछ. फरिश्तों सुन लो, जो कुछ भी मांग रहा है ये उसके लिए है, जो कुछ मांग रहा है उसके लिए है. ये बात है. तो जो बंदा रात में उठ करके वजू बनाने में उसको परेशानी हो रही है तो गिरा उसके खुल जाते हैं. बुखारी की हदीस है, सही बुखारी में आप देखेंगे 1140/2 में, 1140/2 में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक हदीस है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान क्या करता है, जब रात में बंदा सोता है तो गिरा लगाता है, 3 घाटी लगाता है. हम लोग ये हदीस सुने ना, 3 घाटी लगाता है. और जब गाठी लगाता है शैतान, गिरा लगाता है, तो कहता है, हर गाठी पर कहता है, रात लंबी है सो जाओ, रात लंबी है सो जाओ. लेकिन बंदा जब उठता है, जब बंदा उठ जाता है और उठ करके अल्लाह का जिक्र करता है तो एक गिरा खुल जाता है. फिर जब वो वजू करता है तो दूसरा गिरा खुल जाता है. जब वो नमाज पढ़ लेता है तो तीसरा गिरा भी खुल जाता है. और बेहतरीन नफ्स खुशी खुशी एक्टिव होकर के सुबह करता है. लेकिन अगर कोई नहीं उठा तो शैतान की ये गिरा खुलते नहीं है और सुबह सुस्त होकर के गफलत में उठेगा, गफलत में उठेगा. तो ये शैतान की गिरा खुलते हैं, याद रखिए, शैतान के लगाए हुए गिरा. आज कितने लोगों को इतना बेहतरीन से शैतान बांधा है कि एक दिन नहीं, कई 20-25 साल से सोए हुए, 20-25 साल से सोए हुए, फजर उजर कुछ भी नहीं पढ़ते, जुमा जमात ईद की नमाज भी नहीं पढ़ते. वो शैतान गिरा नहीं, उसको तो अच्छा से बांध कर रखा है, उसके सर में नहीं, उसके पैर, हाथ, दिल, आंख, कान सब बांध दिया है, सब बांध दिया है. तो ऐसे खतरनाक है. जो आदमी
اس تھوڑی سی مصیبت کو رات میں وقت اٹھ کر کے پریشانی کو جھیل لیتا ہے تو شیطان کے چکر سے بھی بچ جاتا ہے اور خوشی خوشی اپنا دن بھر پار کرے گا، ورنہ پورا الٹا ہی کرے گا۔ تو یہ بات ہے۔ اسی طریقے سے پانچویں بات اختصار کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ بندہ آسان ہو جائے گا اس کے مشکل والے کام جس اللہ نے اس کو حکم دیا ہے اس کی اطاعت کی محبت میں، اس اللہ کی اطاعت جو کرے گا اس کی محبت میں ڈوب جائے، سب سے زیادہ اس سے محبت کرے، سب سے زیادہ اس سے محبت کرے، اس کو راضی کرنے کے لیے کرے، تو پھر وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 220 پر 2 کے اندر ایک آیت ہے، اس آیت کا ٹکڑا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، آیت کا ٹکڑا ہے۔ کیا کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور پاک صاف رہنے والے کو محبت کرتا ہے۔ تو وضو بنا کر کے بندہ پاک صاف ہوتا ہے، وضو بنا کر کے بندہ پاک صاف ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے بہت ساری مثال ہیں۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بہترین قول ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ المحبت تحول الاثقال، محبت جو ہے بھاری کام کو آسان بنا دیتا ہے، محبت بھاری کام کو آسان بنا دیتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اس کو ہر کام اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اس کے لیے ہر کام آسان ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے بندہ غور کرے کہ کس کی لیے کر رہا ہے، کس کی خدمت کر رہا ہے۔ محبوب کی جب خدمت کرتا ہے بندہ تو خوشی خوشی کرتا ہے تو اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں مصیبت آ رہی ہے، پریشانی آ رہی، دل نہیں چاہ رہا ہے، ایسے وقت میں بھی اللہ کی اطاعت کرنا اور وضو بنانا یہ اللہ سے محبت کرنے والے لوگوں کی نشان اور پہچان ہے کہ اس آدمی کو اللہ سے محبت ہے، اس آدمی کو اللہ سے محبت ہے۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اللہ تعالیٰ ایسے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ جب وضو بنا کر کے مسجد میں آتے ہیں، مسجد سے دل لگا رہتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اور ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ آخر میں ایک بات بولتے ہیں، ان 5 چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جب اس کے لیے محبت سے یہ سب باتیں عمل کر کے کرنے لگتا ہے، ایسے وقت اللہ تعالیٰ لا دیتا ہے کہ اب اس کی پریشانی ختم ہی کر دیتا ہے۔ ٹھنڈی کے وقت میں بھی اگر اٹھے تو اس کو ٹھنڈی نہیں لگے گی۔ کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی گزرے ہیں، مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں بات معلوم ہے کہ نہیں؟ ٹھنڈی کے وقت میں گرمی لگتی تھی، ان کو ٹھنڈی کے وقت میں بھی گرمی لگتی تھی، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں؟ ٹھنڈی کے وقت میں بھی گرمی لگتی تھی۔ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے جب کوئی بندہ اس طرح سے کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو ہمیشہ کے لیے ہٹا دیتا ہے، ہمیشہ کے لیے ہٹا دیتا ہے۔ اور کئی لوگوں کا یہاں نام ذکر کرتے ہیں، خصوصی طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 117 نمبر میں، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا تھا؟ ٹھنڈی اور گرمی دونوں کی مصیبت کو ہٹا دیا تھا، دونوں کی مصیبت کو ہٹا دیا تھا۔ فَكَانَ يَلْبَسُ فِي الصَّيْفِ لِبَاسَ الشِّتَاءِ، وہ گرمی کے موسم میں ٹھنڈی کا لباس پہنتے تھے، بات میں آ رہی ہے، گرمی کے موسم میں ٹھنڈی کا لباس پہنتے تھے۔ وَفِي الشِّتَاءِ لِبَاسُ الصَّيْفِ، اور ٹھنڈی کے موسم میں گرمی کا لباس پہنتے تھے۔ اس طریقے سے الٹا کرتے تھے، الٹا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کیا تھا ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے گرمی اور ٹھنڈی کو دور کر دے۔ تو اس طریقے سے مسئلہ ہے۔ اور کہتے ہیں سلیمان الدارانی رحمۃ اللہ علیہ جب حج کرنے کے لیے جانے لگے تو ایک آدمی کو دیکھے پھٹا کپڑا، پرانا کپڑا پہنا ہوا ہے، حج اس وقت پیدل چل کر کے جاتے تھے، ایک دیہات سے گزرے تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی پھٹا کپڑا، پرانا اور خطرناک ٹھنڈی ہے اور اس بندے کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا ہے، ان کی حالت خراب ہو رہی ہے اور ان کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا بھائی کیا حال ہے تمہارا، پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی، گرمی اور ٹھنڈی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے،
اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہوگا میرے بارے میں کہ ان کو ٹھنڈی کے وقت گرمی لگے تو گرمی لگ رہی ہے، اور گرمی کے وقت اگر اللہ نے حکم دے دیا ہوگا کہ ٹھنڈی لگے تو ٹھنڈی لگ رہی ہے، اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ ایسے اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے جب بندہ مصیبت کو جھیل لیتا ہے اللہ کے لیے، تو اب اللہ رب العالمین ہمیشہ کے لیے اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ کسی کی عبادت کو سن کر کے تعجب کرتے ہیں، نہیں پتہ نہیں کیسے کرتے تھے وہ لوگ۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جب فجر کی نماز پڑھتے تھے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج کے زوال ہونے تک اپنی جگہ پر بیٹھ کر ذکر و اذکار کرتے تھے۔ یہ سب ہم لوگ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کی عبادتوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آسان کر دیا تھا پریشانی کو، کیونکہ اللہ کے لیے وہ کرتے تھے۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے، جو بندہ اللہ رب العالمین کے لیے ایسا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے اور آسان کر دیتا ہے۔ یہ 5 اہم نقطے تھے۔ بہرحال ہم لوگ دوسرے سبب جو گناہ کو مٹانے والے ہیں، دوسرے کام کی طرف آتے ہیں، مسجد کی طرف، جماعت کی طرف اور جمعہ کی طرف قدم بڑھا کر کے آنا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ خصوصی طور پر کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اس وجہ سے کہ وہ نماز پڑھے گا تو یہ ایسا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کام کی وجہ سے اس کے گناہ کو مٹاتے جاتا ہے۔ صحیح ہے، یعنی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بخاری کے اندر 640 پر 7 میں یہ حدیث ہے، 640 پر 7 میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلاۃ الرجل فی الجماعہ، آدمی کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں کتنا ثواب ملتا ہے؟ آپ نے کہا کہ اس کے اکیلے گھر میں نماز پڑھنے سے یا بازار میں نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ اس کو ثواب زیادہ ہوگا۔ اگر کوئی آدمی گھر میں نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی آدمی نماز مسجد میں پڑھ رہا ہے تو گھر میں نماز پڑھنے والوں سے 25 گنا زیادہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں ثواب ملتا ہے، جماعت کے ساتھ، بلکہ ایک روایت میں 27 گنا تک بھی ہے، 20 پر 7 گنا، یعنی 20 پر 7 ڈبل کہتے ہیں نا، ڈبل نہیں، 27 گنا زیادہ اس کو ملے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آدمی بہترین سے وضو کیا، گھر سے مسجد کے لیے صرف نماز ہی کے لیے جا رہا ہے، تو اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹائے گا اور ایک درجہ بلند کرے گا اور گناہ کو بھی مٹائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ فَإِذَا صَلَّى، جب وہ نماز پڑھ لے گا آ کر کے مسجد میں، لَمْ يَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ، تو فرشتے جب تک وہ اپنے نماز پڑھے ہوئے جگہ پر بیٹھا رہے گا تب تک دعا کرتے رہیں گے، اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ کیا دعا کریں گے؟ اللہم صلی علیہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر رحم کر اور اپنا فضل اس پر ڈال، اپنی نعمتیں ڈال۔ تو فرشتے دعا کریں گے تو کہتے ہیں کہ جب تک وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے گا یہ نماز ہی میں رہے گا۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ جب وضو گھر سے بنا کر کے مسجد تک آئے گا، نماز پڑھے گا، تو یہ پوری فضیلتیں حاصل ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مسلم میں، من طہر فی بیتہ، جو آدمی اپنے گھر میں وضو کیا اور پیدل چل کر کے مسجد آیا، کیوں؟ اللہ نے جو فرض کیا ہے نماز اس کو ادا کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے گناہ بھی معاف ہوں گے، درجات بھی بلند ہوں گے۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ 10 نیکیاں ایک ایک قدم پر لکھی جائیں، 10 نیکیاں ایک ایک قدم پر لکھی جائیں گی۔ اور ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من راح الی مسجد جماعہ فخطوۃہ خطوہ تمحو سیئہ وخطوۃ تکتب حسنۃ ذاہبۃ وراجعہ۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ جو آدمی صبح کے وقت مسجد میں آتا ہے جماعت کی نماز پڑھنے کے لیے، تو اس کے ہر قدم میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے اور نیکیاں لکھتا ہے، اور جب یہ پلٹ کر کے جاتا بھی ہے تو بھی اللہ ایسے ہی کر رہا ہے۔ دیکھیے، آنے میں بھی نیکیاں اور گناہ مٹتے ہیں، اور جب یہ اپنے گھر جائے گا تب بھی اس کے گناہ مٹتے جائیں گے اور نیکیاں لکھی جائے گی۔ اتنا عظیم کام ہے مسجد آنا، وضو بنا کر کے آنا۔ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے،
550 پر 8 میں ہے۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم۔ اللہ اکبر۔ یہ سب باتیں سن کر کے ہم کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے کتنا آسان کر دیا ہے نیکیاں کمانا، لیکن توفیق جس کو دیتا ہے وہی کما سکتا ہے، ورنہ دنیا میں بہت سارے لوگ گھوم رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی اپنے گھر سے وضو بنانے کے بعد نکلا، وضو بنا کر کے نکلا، کیوں نکلا؟ فرض نماز پڑھنے کے لیے، فرض نماز پڑھنے کے لیے نکلا، تو اس کا اجر کتنا ہوگا؟ کاجر الحاج المحرم، اتنا اس کو ثواب ہوگا جتنا ایک احرام باندھے ہوئے حاجی کو ہوتا ہے۔ احرام باندھے ہوئے حاجی کو کتنا ثواب ہوتا ہے؟ احرام باندھا حج کرنے جاتے ہیں تو احرام باندھتے ہی نہیں، احرام باندھے ہوئے حاجی کے اتنا اس کو ثواب ہوگا۔ اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے، یعنی قابل قبول ہے۔ اور پھر اسی حدیث میں ہے، اور جو آدمی چاشت کی نماز یعنی نفل نماز پڑھنے کے لیے صرف اسی کے لیے جاتا ہے مسجد، تو اس کو عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا، عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا، عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور کہتے ہیں اگر اس نے نماز پڑھ کر کے کوئی لغو بات نہیں کیا، کچھ بھی الٹا سیدھا کام نہیں کیا، تو اس آدمی کا نام علیین میں لکھ دیا جائے گا۔ علیین، جہاں نیک لوگوں کی روح ہوتی ہے، علیین اور برے لوگوں کی روح کہاں؟ سجیل میں ہوتی ہے۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے بھائی، وضو بنا کر کے گھر سے مسجد تک آنا، یہ عام لوگ نہیں ہوتے ہیں، یہ اللہ کے بہت بہترین لوگ ہوتے ہیں۔ جو آدمی گھر سے وضو بنا کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجد آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو حج کے برابر بھی ثواب دے گا، عمرہ کے برابر بھی ثواب دے گا، علیین میں نام درج کر دے گا۔ اس سے بڑھ کر کے کیا ہوگا؟ اس سے بڑھ کر کے کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس طریقے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے ہی اس بارے میں حدیث بہت زیادہ ہے۔ تو یہ تو جماعت کی بات ہوگی۔ اور جمعہ کے لیے دیکھیے، جماعت کے لیے آیا، اس کی فضیلت الگ ہے، اور کوئی جمعہ نماز پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ جمعہ نماز پڑھنے کے لیے آئے گا تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل یوم الجمعہ، جو آدمی جمعہ کے دن غسل دلایا اور خود غسل کیا۔ اس کی وضاحت میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر یہ ہے بیوی والا ہے تو بیوی سے ملا اور اس کو بھی غسل کرنے کے لیے کہا اور وہ خود غسل کیا، اور بکرا وقت کرا، صبح سویرے مسجد آ گئے، جلدی آ گیا، اور چل کر کے آیا، چل کر کے آیا، سواری کر کے نہیں، چل کر کے آیا، سواری کر کے نہیں۔ خوشی منانا چاہیے جو چل کر کے جمعہ نماز کے لیے آتے ہیں، گھر کے قریب قریب جو لوگ ہوتے ہیں۔ تو چل کر کے آیا، سواری پر نہیں، ودنا من الامام، امام کے قریب آ کر کے بیٹھ گیا، واستمع ولم یلغ، اور غور سے سنا، اور اس میں کوئی لغو بیکار کام نہیں کیا، تو وہ آدمی کتنا ثواب ہوگا؟ کان لہ بکل خطوۃ اجر سنۃ، ایک ایک قدم پر 1 سال کے اجر بھی ہوگا، 1 سال کے اجر بولیے۔ اور کہا کہ صیامھا و قیامھا، 1 سال کے کیا اجر؟ 1 سال کے روزہ رکھنے اور 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب ہوگا، ایک قدم پر۔ اللہ اکبر، سوچیے، ایک قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کے تہجد پڑھنے کا، نفلی روزے کا اور تہجد پڑھنے کا اس کو ثواب ہوگا۔ یہ سنن ابی داؤد میں بھی آپ حدیث کو دیکھ سکتے ہیں، سنن ابی داؤد میں، سنن ترمذی کے اندر، سنن ترمذی میں 490 پر 6 کے اندر آپ کو مل جائے گی حدیث، سنن ابی داؤد کے اندر 340 پر 5 میں مل جائے گی، اور 340 پر 6 میں بھی مل جائے گی سنن ابی داؤد میں۔ تو یہ بات ہے، یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ تو اتنا زیادہ نیکیاں ہیں، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں معمولی بات ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں معمولی بات ہے۔ اسی وجہ سے ان سب چیزوں کو ہم کو حاصل کرنا چاہیے۔ تو آدمی جتنا مسجد پیدل چل کر کے آئے گا اتنا اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا جائے گا۔ بلکہ آپ تعجب کریں گے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارا گھر مسجد سے بہت دور تھا،
مسجد سے بہت دور تھا. ہم نے ارادہ کیا کہ گھر بیچ دیں گے, گھر بیچ دیں گے اور مسجد کے قریب گھر لے لیں گے, مسجد کے قریب گھر لیں گے. تو کہتے ہیں فنہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ گھر نہیں بیچنا. کیوں؟ کہتے ہیں ان لکم بکل خطوۃ حسنہ, دیکھو تمہارا گھر دور ہے, پیدل چل کر کے آ رہے ہو, ہر قدم پر نیکی ملے گی, گھر بیچنا نہیں, گھر بیچنا نہیں. اب سوچیے, تو اگر کسی کے گھر دور ہے اور پیدل چل کر کے آ رہا ہے تو اس کے لیے نیکیاں ہی نیکیاں ہیں, اس کے لیے نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. بنو سلمہ ایک قبیلہ تھا, ان کا گھر بہت دور تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ خوش ہو جاؤ, تمہارے لیے تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں, تمہارے لیے تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. تو یاد رکھیے, جس آدمی کا گھر دور ہو اور وہ پیدل چل کر کے مسجد آتا ہے تو اس کو نیکیاں ملے گی. ابن رجب رحمۃ اللہ نے ایک بات ذکر کیا, کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد کے جس کا گھر قریب ہے وہ اس کا گھر رہنا زیادہ فضیلت, دور رہنا فضیلت زیادہ ہے, ایسی بات نہیں. کہتے ہیں جن کا گھر مسجد کے قریب ہے اس کی زیادہ فضیلت ہے, اس کی زیادہ فضیلت ہے. لیکن جب پیدل چل کر کے آئے گا تو اس کام کے لیے اس کو نیکی ملے گی, اس کو نیکی ملے گی. لیکن جس کا گھر مسجد کے جتنا قریب ہے وہ اتنا فضیلت والا آدمی, اتنا فضیلت والا آدمی ہے. یہ بات, بلکہ ایک اور روایت ہے, دیکھیے صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الی المسجد, جو آدمی صبح مسجد آئے اور راحا یا شام کو مسجد میں آئے, اعد اللہ له نزلا فی الجنت کلما غدا, تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کے لیے مہمان نوازی تیار کرتا ہے. بندہ آنے والا اللہ کا مہمان بن جاتا ہے جب جب وہ مسجد میں آئے, جب جب وہ مسجد میں آئے. تو آنے کی فضیلت یہ ہے کہ بندہ اللہ کا مہمان ہو جاتا ہے, اللہ کا مہمان ہو جاتا ہے, اللہ کا مہمان ہوتا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور ایک حدیث ہے, اور ایک حدیث ہے صحیح الترغیب کے اندر امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کہا ہے, بہت بہترین حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضا فی بیتی, جو آدمی اپنے گھر میں وضو کیا, بہترین وضو کیا اور مسجد آیا, فہو زائر اللہ, وہ اللہ کی زیارت کرنے والا ہے, وہ آدمی اللہ کی زیارت کرنے والا ہے. اور کہتے ہیں جس کی زیارت کی جا رہی ہے اس کا حق ہے کہ جو زیارت کرنے کے لیے آیا ہے اس کی عزت کرے, اس کی عزت کرے. تو گویا کہ جو مسجد میں آتا ہے وہ اللہ کی زیارت کے لیے آئے, اور اللہ تعالیٰ کا حق بنتا ہے کہ اس آدمی کی عزت اور تکریم کرے. سوچئے, اور اللہ تعالیٰ کیا عزت کرے گا؟ وہی مہمان نوازی اس کے لیے. جب جب آئے گا اللہ تعالیٰ میزبان بنے گا تو اس سے کتنا بہتر وہ آدمی, کتنا بہتر آدمی. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں مسلم کی حدیث ہے کہ ایک آدمی ایسا تھا کہ مسجد سے سب سے زیادہ دور اسی کا گھر تھا. ہم لوگوں نے مشورہ دیا, وہ ٹھنڈی میں, گرمی میں اور اندھیروں میں پیدل چل کر کے آتا تھا, اس کے پیر جلتے تھے, اس کے پیر جلتے تھے. ہم لوگوں نے مشورہ دیا کہ کھچر وغیرہ خرید لو, گدھا وغیرہ خرید لو, سواری کر کے مسجد آؤ گے, تم کو اندھیرے میں یا تو جب دھوپ ہوتی ہے تو ریت میں تمہارے پیر جل رہے ہیں. تو کہا کہ ایسا نہیں کروں گا, میں ایسا نہیں کروں گا. کیوں؟ انی اريد ان يكتب لي ممشاي الى المسجد, کہا میں ارادہ کرتا ہوں کہ میرا پیدل چلنا مسجد میں جو جاتا ہوں یہ میرا چلنا نیکیوں میں شمار ہو جائے, میرا چلنا نیکیوں میں شمار ہو جائے. ورجوعی, اور میں مسجد سے واپس ہوں گا تو یہ بھی لکھ دیا جائے, یہ بھی لکھ دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنا تو کہا کہ قد جمع اللہ ذاک وذاک, قد جمع اللہ لک ذالک کلہ, یہ تمام باتیں جو تم نے کہا ہے اللہ نے سب جمع کر دیا تم کو. جا بولیے, سب جمع کر دیا. اللہ تعالیٰ تمہارے آنے کو بھی لکھتا ہے اور جانے کے بھی, جاتے ہو گھر والوں کے پاس تو بھی نیکیاں لکھتا ہے. تو نیکی کمانے کا شوق صحابہ کرام کو بڑا تھا. تو اس طریقے سے بہت ساری حدیثیں ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے, جتنا زیادہ کسی کو مسجد آنے میں مشکل ہوگا اتنا زیادہ نیکی میں بھی زیادہ ہوگا,
جتنا زیادہ گھر سے مسجد آنے میں مشکل ہوگا، چاہے کیسے بھی مشکل ہوگا، تو اتنا زیادہ انشاءاللہ اس کو نیکی بڑھے گی، انشاءاللہ اس کو نیکی بڑھے گی۔ تو اس کی ایک دلیل دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا، وہ آدمی ایسا ہے گویا کہ آدھی رات اس نے تہجد، جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لیا تو بندہ ایسا ہے جیسے کہ آدھی رات قیام کیا، تہجد پڑھا۔ اور جو آدمی صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیا تو گویا کہ اس نے پوری رات بھر تہجد پڑھا ہے۔ بات میں آ رہی ہے؟ کیوں جانتے ہیں یہ کیوں ہے؟ دو ہی نماز کا ذکر ہے، عصر اور ظہر کا نہیں، عصر اور ظہر کی نماز کا ذکر نہیں ہے، یہ عشاء اور فجر کا ذکر ہے، عشاء اور فجر کا ذکر ہے۔ تو اسی طریقے سے اور ایک روایت کہتے ہیں کہ صحیحین میں یعنی بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسقل صلاۃ علی المنافقین، منافقوں کو سب سے بھاری نماز دو ہے، وہ عشاء اور فجر کی، عشاء اور فجر کی ہے۔ کہتے ہیں اتنی زیادہ فضیلت دونوں کی کیوں ہے جانتے ہیں؟ کہتے ہیں ان دونوں وقت میں مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بہت مشکل کام ہے۔ پہلے زمانے آپ دیکھیے، غور کیجئے، وہاں تو لائٹ وغیرہ نہیں تھے نا، لائٹ تھے، بائک تھے، اور تو روڈ بھی اس طرح تھے، بہت مشکل سے آنا پڑتا تھا، ان کو بہت مشکل سے آنا پڑتا تھا۔ ابھی تو ایسے ہی اگر کتنا اندھیرا ہو کیا ہو ہم کو پتا چلتا ہے کہ ہاں یہ روڈ ہے، بس آ گئے مسجد میں، پھر بھی لگتا ہے کہ پیر کھینچ کر اٹھائیں گے تو نہیں اٹھیں گے، یہ حالت ہے۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بڑی پریشانی ہوتی تھی آنے میں، لیکن فجر اور عصر کی نماز، فجر اور عشاء کی نماز آتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دونوں نمازیں منافقین پر بھاری ہیں، دونوں نمازیں منافقین پر بھاری ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، سورہ نساء میں دیکھیے، سورہ نساء 4ویں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 140 پر 2 کھولیے۔ سورہ نساء 4ویں سورہ آیت نمبر 140 پر 2۔ బిస్మిల్లాహిర్ రహమానిర్ రహీం। నిశ్చయముగా కపటులు అల్లాహ్ను మోసం చేయజేస్తున్నారు, అయితే అల్లాహ్ వారి మోసానికి శిక్ష విధించనున్నాడు। వారు నమాజ్ కోసం నిలబడినప్పుడు ఎంతో బద్ధకంతో కేవలం జనులకు చూపే ఉద్దేశంతో నిలబడతారు, ఏదో నామమాత్రంగా దైవాన్ని స్మరిస్తారు। بس ماری اللہ نے کیا کہا؟ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کو دھوکے میں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دھوکے میں رکھا ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالىٰ، تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں۔ جو بندہ نماز میں سستی کر رہا ہے خیر نہیں، یاد رکھیے، اس کے پاس کوئی خیر نہیں، نماز میں بالکل سستی نہیں کرنی چاہیے۔ منافقین کی پہچان ہے بھائی، یہ منافقین کی پہچان ہے۔ تو نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو سستی کھڑے ہوتے تھے، اور کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ لوگ ذکر تھوڑا کرتے تھے، تھوڑا کرتے تھے۔ آج کل ایسے سوچیں گے کہ 2 رکعت نماز پڑھے گا، ادھر کچھ چیز دیکھیے تو ادھر سلام پھر کے باہر نکل گیا، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی آدمی آیا نماز پڑھنے کے لیے، اب سوچیں گے اچھا 2 رکعت پڑھے گا، ادھر تھوڑا ادھر ادھر دیکھیں گے، آپ سر پھرائیے ادھر دیکھیے تو پتا چلا کہ نماز پڑھ کے چلا بھی گیا ہے۔ اتنا جلدی کون سی نماز پڑھتے ہیں پتہ نہیں، کون سی نماز پڑھتے ہیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے کیا کہا؟ منافقین جب نماز پڑھتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کا ذکر تھوڑا کرتے ہیں۔ یہاں ایک پوائنٹ یاد رکھیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ہے نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ 2 نمازیں منافقین کو بھاری ہے، عشاء اور فجر، عشاء اور فجر۔ اس وقت لوگ تو دکھتے نہیں نا، اس وقت لوگ تو دکھتے نہیں، کیونکہ ہم لوگ گزشتہ ہفتے میں سنے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ فجر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں پڑھتے تھے، کوئی کسی کو پہچان نہیں پاتا تھا،
یہی وجہ ہے کہ منافقین تو اب دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. ظہر اثر میں ایک دم پہلی صف میں کھڑے ہو جاتے تھے, اور فجر میں کوئی دیکھ نہیں پائیں گے تو کیا ضرورت ہے ان کو, کیا ضرورت ہے؟ بات میں آ رہی ہے. تو یہ ان کو یہ نماز بہت بھاری پڑتی تھی, یہ نماز بہت بھاری پڑتی تھی, یہ بات ہے. تو جتنا زیادہ جس نماز کے لیے آنے میں پڑھنے میں بھاری ہوگا اتنا زیادہ ثواب ہوگا. اللہ اکبر. ایک حدیث دیکھیے, سنن ابی داؤد کی حدیث ہے, بہت خوشخبری والی باتیں ہیں. ہم کو خوش ہونا چاہیے کہ ایماندار آدمی کو یہ سب باتیں سن کر کے خوش ہونا چاہیے. سنن ابی داؤد کی حدیث 560 پر 1 میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ. اندھیرے میں مسجد آنے والے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. اندھیرے میں نماز میں آنے کے لیے, مسجد تک آنے کے لیے خوشخبری ہے. کس بات کی خوشخبری؟ کہ قیامت کے دن ان کو مکمل نور دیا جائے گا. قیامت کے دن ان کو مکمل نور دیا جائے گا. یاد رکھیے, ایک حدیث میں ہے, یہ حدیث میں کئی بار بول چکا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من حافظ علی الصلوات, جو آدمی نماز کی حفاظت کرتا ہے, کان لہ برہان ونجات یوم القیامہ ونور, اس کے پاس قیامت کے دن نور, نجات اور دلیل ہوگی مسلمان ہونے کی. جو آدمی نماز کی حفاظت نہیں کرتا ہے, نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی, نہ نور ہوگا, اور نہ کوئی نجات کا ذریعہ ہوگا, بلکہ وہ قارون, حامان, ابی بن خلف, یہ کافروں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. اور جس آدمی کو جتنا زیادہ قیامت کے دن نور ملے گا, پلسرات میں اتنا تیزی کے ساتھ پار ہوگا, کیونکہ پلسرات میں پار ہونے سے پہلے نور اللہ تقسیم کرے گا. یہ حدیث میں بات موجود ہے, نور اللہ تعالیٰ تقسیم کرے گا, جتنا زیادہ کسی کو نور دیا جائے گا اتنا تیزی کے ساتھ پار ہوگا. اور اندھیرے میں نماز پڑھنے والے لوگوں کو, آ کر مسجد میں آنے والے لوگوں کو اللہ مکمل نور عطا کرے گا. ایک اصول یاد رکھیے, اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کام کے بدلہ جو دیتا ہے, اس کام کے اندر جو پریشانی ہوتی ہے اسی حساب سے بدلہ دیتا ہے. جیسے اندھیرا ہے تو اللہ تعالیٰ اجالا نور عطا کرے گا, پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ آسانی عطا کرے گا. یہ اللہ کا اس طرح اجر ہوتا ہے. اس طریقے سے یہ اصولی بات ہے, یہ ایک اصولی بات ہے. تو یہ بہت خوشخبری کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ, اور یہ حدیث صحیح ہے, یہ حدیث صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اندھیرے میں مسجد کی طرف آنے والے لوگوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری سنا دی. یہ صحیح حدیث ہے. تو اتنی بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں, اور ہم لوگ اس کو حاصل کرنے میں کتنا سستی کرتے ہیں, بہت افسوس کی بات ہے. اور ایک بات یاد رکھیے, یہ سب باتیں تیسرے سبب کی طرف آتے ہیں. یہ دوسرا سبب جو ہے گناہوں کو مٹانے کے لیے مسجد کی طرف آنا, آخری بہت ساری باتیں ہیں, میں اہم نقطے کو بیان کرتا ہوں. کہتے ہیں دیکھیے, نماز پڑھنا جو ہے یہ اللہ اور بندے کے بیچ میں ایک ذریعہ ہے, قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے. اور اللہ رب العالمین کے ساتھ مناجات, یعنی گفتگو, اپنی پریشانی بندہ کہتا ہے کہ اللہ ایسے 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 ہے, میری پریشانی کو دور کرتا ہوں. نماز میں ایسا کرتا ہے بندہ. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو شریعت بنا دیا کہ اب اس کے پاس کھڑے ہونے کے لیے پاک صاف ہو کر جانا پڑے گا. اس کے پاس, اللہ کے پاس جانے کے لیے, کھڑے ہونے کے لیے پاک صاف ہو کر کے جانا پڑے گا, پاک صاف ہو کر کے. اسی وجہ سے وضو کا اللہ نے حکم دیا, اور وضو کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ بات رکھ دیا کہ وضو کرنے سے بدن بھی صاف ہوگا اور گناہ بھی صاف ہوگا, گناہ بھی صاف ہوگا. وضو کے ذریعے سے جسم کے اوپر کے گناہ ختم کر دے گا, اور وضو کے ثواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ باطن اندر کے گناہ ختم کر دے گا. اور جب بندہ کھڑا ہوگا تو بالکل پیور صاف ہو کر کے کھڑا ہوگا. اور اگر ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ آگے کہتے ہیں, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی کے گناہ وضو سے صاف نہیں ہو سکے, وضو کے ذریعے سے صاف نہیں ہو سکے, تو اللہ رب العالمین وہ ذریعہ بنا دیا ہے کہ مسجد آ رہا ہے نا, اس سے پاک کرے گا. پاس میں آ رہی ہے, پیدل چل کر کے آئے گا نا تو گناہ مٹتے ہیں نا, اور درجات بلند ہوتے ہیں. تو وضو کے ذریعے سے مکمل صاف نہیں ہو پایا تو اللہ نے اور ایک ذریعہ رکھا ہے,
اور ایک ذریعہ رکھا ہے کہ قدم بڑھا بڑھا کر کے آئے گا تو گناہ مٹتے جائیں گے، پاک ہوتا جائے گا اور اللہ کے سامنے وہ صاف ہو کر کھڑا ہوگا۔ اگر اس سے بھی نہیں ہوا، اس سے بھی نہیں ہوا تو دعا کرتا ہے نا وہ، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب۔ اس دعا کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ مجھ کو اپنے گناہوں سے اتنا دور کر دے جتنا پورب اور پश्چم میں دوری ہے۔ سوچیے پورب اور پश्چم میں کتنا دوری ہے، اور اے اللہ میرے گناہوں کو ٹھنڈے پانی سے، برف سے، اولا سے دھو دے۔ تو بندہ پھر وہاں صفائی ہوتا ہے اور اللہ کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور اپنا اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے۔ تب جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے اور صاف ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ایک آدمی کے دروازے پر ندی ہے، ایک آدمی کے دروازے پر ندی ہے اور وہ 5 وقت غسل کرتا ہے، کیا کہتے ہو اس کے جسم میں گندگی رہے گی؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گندگی نہیں رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ 5 وقت نماز پڑھنے سے ایسے ہی بندہ صاف ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے نماز کو اندر اور باہر دونوں کی صفائی کا ذریعہ بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن بھی جب کھڑے ہوں گے اللہ کے پاس تو دل بھی صاف ہونا اور گناہوں سے بھی صاف ہونا، تبھی ہم قابل ہو سکتے ہیں۔ وہاں تو قابل نہیں ہوں گے، تھر تھر کانپیں گے، اور نبیوں کی بھی حالت ٹھیک نہیں ہو، نفسی 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 کریں گے۔ لیکن یہ عبادتیں وہاں بہت کام آئیں گی، یہ عبادتیں بہت کام آئے گی، کیونکہ بندہ صاف ستھرا ہو کر اللہ کے پاس جائے گا۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں ہے الا اتی بقلب سلیم، وہ آدمی جو صحیح سلامت دل لے کر کے آئے گا وہ کامیاب ہوگا قیامت کی۔ تو اللہ تعالیٰ وضو کے ذریعے سے، قدم قدم آنے کے ذریعے سے، وضو کے بعد دعا کے ذریعے سے اور افتتاحی دعا کے ذریعے سے نماز سے ہم کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی بات آئی تھی، اس سے پہلے ایک آیت کے ذریعے سے، وضو کے ذریعے سے اللہ تم پر کوئی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا بلکہ تم کو پاک کرنا چاہتا ہے، یہ بات آئی تھی نا۔ تو اس طریقے سے مسئلہ ہے، اس طریقے سے مسئلہ ہے۔ تو اس کے تعلق سے کئی باتیں ہیں، اور آخری جو گناہ کو مٹانے والی تیسری چیز ہے اس کو تھوڑا سا ہم لوگ لمبا ہے لیکن اختصار کر کے پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ ہفتہ بات آئے گی۔ تو تیسری وجہ گناہوں کو مٹانے کی، مسجد میں بیٹھنا، مسجد میں بیٹھنا نماز کے بعد۔ اس سے مطلب کیا ہے؟ مسجد میں بیٹھنا 2 طرح سے ہوتا ہے، مسجد میں بیٹھنا 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ نماز سے پہلے 5 منٹ 10 منٹ پہلے آ کر کے بیٹھ کر کے اس نماز کا انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک بیٹھنا ہوتا ہے۔ ایک بیٹھنا یہ ہے کہ ایک نماز پڑھ لیے اور بیٹھ کر دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہیں، دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ جو دوسری بات ہے کہ نماز پڑھ کر دوسری نماز کا انتظار کرنا، کہتے ہیں کہ اس کا بہت بڑا اجر ہے، اس کا بھی اجر ہے، لیکن اس کا سب سے زیادہ اجر ہے، اس کا سب سے زیادہ اجر ہے۔ کہتے ہیں کتنا اجر ہے؟ وہ آدمی ایسے ہے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد جو کرتے ہیں نا مجاہدین، اور پہرا دیتے ہیں، اسی طریقے سے وہ بندہ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے بندہ ہو جاتا ہے۔ گویا کہ نماز پڑھ کر بیٹھا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد لوگ کر رہے ہیں اور یہ پہرا دے رہے ہیں، اتنا بڑا ثواب ہوگا، اتنا بڑا ثواب اس سے ہوتا ہے۔ اور یہ حدیث میں بات موجود ہے، یہ بات حدیث میں بات موجود ہے، جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اس سے پہلے بھی یہ حدیث میں باہر ہو چکے، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، فذلکم الرباط، یہی رباط ہے، یعنی اللہ کے راستے میں پہرا دینا ہے، یہی اللہ کے راستے میں پہرا دینا ہے۔ ایک سنن ابن ماجہ کی حدیث سنیے، یہ اس کی سند صحیح ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 801 میں ہے یہ حدیث۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغرب، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھا۔ کچھ لوگ اپنا گھر چلے گئے اور کچھ لوگ رہ گئے، نماز پڑھنے کے بعد رہ گئے، کچھ لوگ چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلدی جلدی آئے، اتنا جلدی آئے کہ آپ کی سانس پھول رہی تھی، جب دوڑتے ہیں نا تو سانس پھول جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس جو ہے پھولا ہوا تھا۔ آپ آئے اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنا سے اوپر کپڑا ہو گیا، اتنا جلدی جلدی آئے۔ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان کو کہا کہ خوشخبری سن لو،
خوشخبری سن لو. کیا خوشخبری؟ ھذا ربکم، دیکھو تمہارا رب جو ہے قد فتح بابا من ابواب السماء، آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا ہے، آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا ہے. یباہی بکم الملائکہ، تم جو نماز کے بعد یہاں بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کر رہا ہے. تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کر رہا ہے. اور کیا کہہ رہا ہے فرشتوں کو؟ انظروا الی عبادی، دیکھو ان میرے بندوں کو، دیکھو ان میرے بندوں کو. ان لوگوں نے کیا کیا؟ قد قضوا فریضۃ، ان لوگوں نے ایک فرض ادا کیا، ایک فرض ادا کیا. وہم ینتظرون اخرى، اور دوسرے فرض ادا کرنے کے لیے انتظار میں بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے پاس فخر کرتا ہے اپنے ان بندوں کے ذریعے سے. اتنا عظیم بندے ہوتے ہیں. جب کوئی نماز پڑھ کر کے بیٹھ گیا اور دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہے تو وہ ایسا آدمی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے فرشتوں پر فخر کرتا ہے، فرشتوں پر فخر کرتا ہے. یہ بہت عظیم کام ہے، یہ بہت عظیم کام ہے. اور ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک حدیث میں، اور اس کے بارے میں کئی احادیث ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انکم لم تزالوا فی صلاۃ ما انتظرتم الصلاۃ، تم لوگ اس وقت تک نماز ہی میں رہو گے جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے. جس طرح نماز پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے حکماً، اسی طریقے سے یہ ثواب کے اعتبار سے بندہ لگتا ہے کہ نماز ہی میں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کئی روایت انہوں نے جمع کیا ہے. پوری روایتوں کو ہم پڑھیں گے تو پھر وقت نکل جائے گا. ایک اور حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ مسلم کی حدیث ہے، کہا الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ، فرشتے اس آدمی کے لیے دعا کرتے ہیں جب نماز پڑھ کر کے اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، جب تک اس کا وضو ٹوٹتا نہیں تب تک دعا کرتے رہتے ہیں، تب تک دعا کرتے رہتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اے اللہ معاف کر دے اس کو، معاف کر دے. اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کو رحم فرما. ولا یزال احدکم فی صلاۃ ما کانت الصلاۃ تحبسہ، جب تک نماز اس بندے کو روکے رکھا ہے، دوسرا کام نہیں، تب تک وہ نماز ہی میں رہتا ہے، تب تک وہ نماز ہی میں رہتا ہے جب تک کہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ جائے. تو اس طریقے سے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ مسجد میں اللہ کی اطاعت کے لیے، نماز اللہ کا حکم ہے، اس کی اطاعت کے لیے مسجد میں بیٹھنا یہ بہت بڑا فضیلت والا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤتن رجل المسجد للصلاۃ، جو آدمی نماز کے لیے مسجد کو اپنا وطن بنا لیتا ہے، آنے جانے کے لیے اپنا وطن بنا لیتا ہے نماز پڑھنے کے لیے اور ذکر کرنے کے لیے، تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تبشبش اللہ، اللہ تعالیٰ اس آدمی سے خوش ہوتا ہے، اسی طرح خوش ہوتا ہے کما یتبشبش اہل الغائب اذا قدم علیہم غائب. کسی آدمی کے گھر والا، کوئی آدمی گھر سے کوئی آدمی غائب ہو گیا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر پریشان ہو گئے، نہیں مل رہے، اور اچانک گھر میں آ جاتا ہے تو گھر والے کتنا خوش ہوتے ہیں. جو جتنا وہ لوگ خوش نہیں ہوتے اس کے گھر والے، اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب کوئی مسجد میں آنا جانا لگا رکھتا ہے. تو اس طریقے سے، اور جب بندہ مسجد میں دل لگا لیتا ہے آنے جانے کا تو اتنا بڑا فضیلت ہو جاتا ہے اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اس کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ایک تو گناہ بھی معاف کر دے گا، گناہ معاف کر دے گا، اس کے لیے ثواب ہی ثواب، اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے جگہ دے گا. اس طریقے سے بہت ساری اور باتیں ہیں، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے بہت مقرب لوگوں کا ہے جن کو کوئی تجارت روک نہیں سکتی مسجد میں آنے سے. کیوں بولے تو قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اس آیت کو پڑھیے تو سورہ نور 24 نمبر کی سورہ ہے، اس کے آیت نمبر 30 پر 6 اور 7 پڑھیے. سورہ نور 24 نمبر کی سورہ.
اس کی آیت نمبر 30 پر 6 اور 7. బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. ఏ గృహాల గౌరవ ప్రతిపత్తిని పెంచాలని మరి వేటిలో తన నామస్మరణ చెయ్యాలని అల్లా ఆజ్ఞాపించాడో వాటిలో ఉదయం సాయంత్రం అల్లా పవిత్రత తను కొనియాడుతూ ఉంటారు. 37. కొందరు పురుషులు వారికి వర్తకం గాని క్రయ విక్రయాలు గాని అల్లా నామస్మరణ, నమాజు స్థాపన, జకాత్ చెల్లింపు విషయంలో పరధ్యానానికి లోను చేయలేవు. ఏ రోజున హృదయాలు తలక్రిందులై కనుగుట్లు తేలిపోతాయో దానికి వారు భయపడుతూ ఉంటారు. बासमर ये जो मस्जिद में आना जाना है मामूली लोगों का काम नहीं, याद रखना. ये वो लोग हैं इनकी तिजारत, इनके काम धाम अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद में आने से रोक नहीं सकते. ये बहुत अल्लाह के करीबी लोग हैं. इसी वजह से इस आयत में अल्लाह ताला ने कहा फी बुयूतिन अज़ीनल्लाहु, अल्लाह ताला ने उसके घर में इजाजत दे दिया कि उसके नाम का जिक्र बुलंद, उसके नाम का जिक्र बुलंद हो, उसकी तस्बीह बयान की जाए सुबह शाम. और रिजालुन, कुछ लोग ऐसे हैं ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बई, उनकी तिजारत और उनके खरीद और फरोख्त अल्लाह के जिक्र से उनको गाफिल नहीं करते, रोक नहीं सकते, और नमाज कायम करने से रोक नहीं सकते. बात में आ रही है? नमाज कायम करने से इनकी तिजारत रुकावट नहीं होती, इनका खरीदना बेचना रुकावट नहीं होते. आज तक क्या कहते हैं हम लोग, काम पड़ गया, लोग ये काम है वो काम है. अल्लाह के मुकर्रब बंदे ऐसे नहीं होते. कितनों काम हो, काम से बढ़कर नमाज को जानते हैं, काम से बढ़कर नमाज को जानते हैं, और ज़कात देने से रोकते नहीं. क्यों जानते हैं? इनकी खूबी क्या है? ये खाफूना, ये लोग डरते हैं, उस दिन से डरते हैं जिस दिन दिल जो है ना और आंखें उलट पलट हो जाएंगे, दिल और आंखें उलट पलट हो जाएंगी. बहरहाल ये अल्लाह के बहुत करीबी और जो महबूब लोग हैं वो लोगों का काम है. अल्लाह ताला से हमको दुआ करने की जरूरत है कि अल्लाह ताला हमें भी इन्हीं में शुमार कर दे. आमीन. और अल्लाह ताला हमारे उठने बैठने, मस्जिद में आने जाने सबको अज्र में लिखे, और हमारे गुनाह को मिटाकर दर्जात बुलंद कर दे.